تو یہ ہے میرا بھائی اہل گزارش یہ ہے ایمان کہ کی اگر تیسری کوئی صفت، آدمی دوسری صفت کھڑے ہونے کی اہل طاقت ایمان کی رکھتا اور فلاح ہے پانے تو والوں کی کرسی پہ تیسری بیٹھ کر کہ وہ نماز لغویات پڑھنا سے بچ جائز ہی نہیں۔ سمجھ چوتھی آتی ہے صفت بات؟ والذین ہم للزکاۃ اس کو ہر فاعلون، حال میں اور وہ نیچے بیٹھنا چاہیے۔ ہمیشہ زکوٰۃ اچھا ادا ایک کر کے آدمی اپنی جو ہے جان و وہ مال کو بیچارہ پاک سجدے کرتے کرنے ہیں۔ میں قادر نہیں، زکوٰۃ مثلاً جیسے مجھے تزکیہ سے، بیماری ہے، اللہ بچائے، یہ تکلیف زکوٰۃ ہے، سے اب تو اللہ کا بڑا ستھرائی شکر ہوتی ہے، ہے مال کی، ورنہ میں مال جیسے بیٹھ بھی نہیں پاکیزہ سکتا ہوتا تھا۔ ہے۔ تو اب دولت کی مجھے محبت ڈاکٹروں بھی نے سینے پابند سے کم کیا ہوا ہوتی۔ ہے کہ اقبال نے کہا آپ تھا سارا حب کام دولت کریں تلف لیکن می سازد رکوع زکوٰۃ، اور سجود جو ہے وہ زکوٰۃ حب زمین پہ نہ دولت کریں، کو وہ کم کر اشارے دیتی سے ہے، کریں۔ اب انہوں نے کیونکہ حب اجازت دی ہے کہ دولت جب رکوع آپ جم کر جائے سکتے دل ہیں، میں کچھ دنوں کے بعد پھر اتنا سجود بھی نقصان شروع کر کوئی دیں چیز نہیں تاکہ کرتی آہستہ جتنی آہستہ حب دولت وہ کرتی۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ وہ ایسی حب بات عربی المال میں اس کو راس کہتے ہیں کل خطا، اتزان، اور انگلش میں جتنے کہتے ہیں کہ بھی بیلنس جو ہے وہ لوز ہو ہمارے جاتا ہے گناہ آدمی کا، ہیں وہی کہ آپ کو بدلین کا سب کہتے کی ہیں جڑ آدمی کے مال چکر کی آتے ہیں گر محبت جاتے سے۔ ہیں۔ کہتے ہیں کہ تو مال پاکستان میں کی لوگ جو محبت، ہے فرمایا کہ سنتیں تو کھڑے ہر ہو کے امت پڑھتے کا ہیں کوئی لیکن فتنہ نفل بیٹھ ہوتا کے ہے، پڑھتے ہیں۔ ٹھیک اور ہے جو میری امت پڑھتے کا تو ہے نا، فتنہ ہوتا ان ہے کو پیچھے جب رونا مال سے جو ایسے جڑ پڑھتے جائیں ہیں۔ گے، ایسی باقی محبت اگر پیدا ہو بیٹھ جائے کے گی پڑھیں گے کہ بغیر جہاں وضو کے ضرورت ہے تو خرچ اجر کرنے کی القائد نصف وہیں اجر بھی خرچ القائم، نہیں کریں حضور نے گے فرمایا اس کو تو آدھا پھر وہ ثواب ملتا محبت ہے، ان کے کھڑے اندر ہونے وہ کے اجاگر مقابلے ہو پہ سکتی اگر ہے۔ بیٹھ اس کے لیے پڑھے گا تو آدھا اللہ تعالیٰ ثواب نے تو کیا اس امت مثلا پر 1 کرم لاکھ کیا مطلب میں 4 کہ ہزار ہی ملے گا، 40واں حصہ اس ان لیے پر بنا زکوٰۃ کا الہانے کا بھی واجب فرض مزہ۔ کرا۔ دوسری یہ تو ہر اصل صورت ادا وجہ کرنا پتہ ہے۔ ہے کیا ہے؟ 2 تو رکعتیں اس بیٹھ سے کے کیا پڑھنے ہوگا؟ کی اس سے اصل مال کی سمجھا محبت کرو۔ محفوظ رکھے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں اور اس کے دن میں علاوہ بھی اکثر یہ نفلی کھڑے ہو طور کے پہ پڑھتے خرچ کرنے کی ترغیب۔ لیکن رات کو عشاء ایک کی زمانہ نماز کے تھا بعد جب سنتیں حضور کھڑے سے ہو کے پوچھا پڑھتے گیا ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یسألونک اس کے ماذا بعد جو 2 ينفقون قل رکعت نفل العفو، پڑھیں گے وہ اے بیٹھ کے محبوب پڑھیں گے۔ فرما دیجیے اس جب کی یہ ایک پوچھتے وجہ ہے ہیں کہ کیا مال حضور خرچ صلی کرتے ہو اللہ تو کیا علیہ کریں؟ وسلم تو کہا رات جو کو ضرورت سے بیٹھ زیادہ کے ہے سب نفل خرچ پڑھتے کرو۔ تھے۔ تو تو بعض ابتداء عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے لیکن کہا اس بھی کے بعد ثواب کم ہو زکوٰۃ کا زیادہ حکم ہو، آ حضور گیا بیٹھ کے پڑھ اور دیتے ہیں، ہم خرچ بھی بیٹھ کرنے کے کی پڑھیں۔ جو ہے وہ لیکن وجوبی بیوی حد ہے، عائشہ فرماتی وہ ہیں یہ ہے حضور ہمیشہ کہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، 40واں حصہ لمبا آپ اسن ہر رسول صورت میں خرچ اللہ کرتے صلی جب اب اس حضور کے کا علاوہ بدن نوافل مبارک کی بھاری ترغیب ہو گیا اور اور اس آپ کے علاوہ بڑھاپا اگر آنے لگ نفلی گیا، طور پر اب تلاوت حضور کرتے لمبی ہیں تمہاری نفلیں وجوبی نہیں پڑھ صورتیں اس سکتے کے تھے علاوہ بیٹھ بھی کے، ہیں، کیونکہ صدقہ حضور فطر کی ہے، تہجد مبارک منت ہماری طرح مان تو چکے نہیں ہو تھی نا تو جی وہ کہ بھی وجوبی ایک صورت ہے قل هو اور وہ اللہ احد صحیح میں ہے۔ 4 رکعتیں ہم پڑھ لیکن لیتے جو ہیں، قل اللہ احد نفلی اللہ اکبر اللہ اخراجات صمد ہیں اللہ اکبر، تو ہم ان تو کی بھی صرف ترغیب سورۃ ہے، اخلاص ان میں کو 4 راہ رکعتیں خدا کے اندر کرتے خرچ حضور کرو۔ پاک جب ایک تو تہجد حب پڑھتے تھے دولت کم سورۃ ہوگی، البقرہ، اور سورۃ دوسرا آل یہ ہے عمران، کہ سورۃ تمہارے مائدہ، جو سورۃ مقاصد ہیں 8 مال پانے خرچ ایک کرنے رکعت میں پڑھتے اور تو پھر وہ پڑھنا بھی حاصل ہوں گے، حضور کا رتل غربات و القرآن مساکین ترتیلا کو بنا یتامہ بنا کو کے سوال ضرورت سوال کے مندوں جیسے کو ہوتی حاجت نہیں مندوں کرتے، کو تو اس ہمارے لیے سے فائدہ دیں۔ حضور نے تو اس عذر کی یہ وجہ بات سے ذہن بیٹھ میں کے پڑھی، رکھیں افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ مال میرا کمانے بھائی کی جو گزارش یہ شرطیں ہے ہیں کہ اگر کوئی اور آدمی نیتیں ہیں وہ کم کھڑے ہوں۔ ہونے کی طاقت تین رکھتا ہے نیات تو سے کرسی اگر پہ روزی بیٹھ کمائی کر جائز نماز تو پڑھنا رہنے دیجیے، جائز ہی نہیں۔ کیونکہ سمجھ آتی ہے نیت آ بات؟ گئی اسی طرح سے تو باطل ہو جائے۔ اس کو ہر حال میں پہلی نیچے نیت بیٹھنا اپنے چاہیے۔ آپ کو اچھا ایک سوال آدمی سے جو ہے بچانے وہ کے لیے بیچارہ سجدے کہ کرنے میں میں اپنی قادر ضروریات نہیں، کے لیے مثلا کسی جیسے سے مجھے سوال نہیں بیماری ہے، اللہ بچائے، کیونکہ جس تکلیف نے ہے، اب تو سوال اللہ کا کیا بڑا شکر ہے، قیامت کے دن ورنہ میں اس جیسے کے بیٹھ بھی نہیں چہرے پہ سکتا تھا۔ داغ تو اب مجھے ایک ڈاکٹروں تو نے یہ پابند نیت کیا پہلی ہوا ہے نیت کہ جب کوئی آپ شخص سارا رزق کام کماتا ہے، کریں ملازمت لیکن کرتا ہے، مزدوری رکوع کرتا اور ہے، سجود جو ہے وہ کرتا ہے، زمین پہ نہ کھیتی باڑی کریں، وہ کرتا ہے، اشارے کوئی سے بھی کام کریں۔ کرتا ہے اب انہوں نے تو اس کے اجازت دی ہے کہ مقاصد میں سے رکوع آپ پہلا کر سکتے ہیں، مقصد اسے کچھ مستحضر دنوں کے ہونا بعد پھر چاہیے، سجود بھی اپنے شروع آپ کر کو دیں سوال سے تاکہ بچائیں۔ آہستہ آہستہ دوسری اس کی وہ نیت اللہ ہر یہ ہونی مسلمان کو چاہیے کہ محفوظ اپنے رکھے۔ بچوں کی وہ ایسی بیماری صحیح عربی میں اس کو کہتے ہیں کفالت کرے، اتزان، ان کی ضروریات اور کو انگلش پورا میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو بچوں جاتا کی ہے آدمی کا، شادیاں وہی ہیں، کہ ان آپ کی کو بدلنے کا تعلیمی کہتے ہیں، اخراجات ہیں، آدمی کے چکر ان آتے کی ہیں گر جاتے رہائشی ہیں۔ ضروریات کہتے ہیں ہیں، کہ دیگر ان کی پاکستان میں ضروریات لوگ جو ہے اور وہ سنتیں تو کھڑے جو ہو کے صاحب پڑھتے مال ہیں ہے وہ لیکن نفل وسعت سے بیٹھ کے کرے، پڑھتے باقی ہیں۔ اپنی ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، اتفاق کے ان کو مطابق پیچھے رونا یجب ضرور علی پڑھتے ہی صاحب نہیں، المال باقی اگر ان بیٹھ
کے اس سے پڑھیں گے اعلیٰ بغیر اللہ ہے وضو جو کے صاحب تو مال اجر ہے القائد وہ نصف چاہیے اجر کہ القائم، اپنے حضور عیال نے کا فرمایا اس کو اپنے آدھا اہل ثواب پر دیتا ہے، وسعت کے ساتھ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اور اگر اس میں بیٹھ صرف کے اس کو پڑھے گا اولاد تو نہیں آتی، آدھا اس کے ثواب بوڑھے تو ماں کیا باپ بھی آتے، مثلا 1 اس لاکھ کے بندہ چھوٹے تو بہن 50,000 بھائی کی ہیں ہے، جو کما اس لیے بنا اس تو جن کی حقیقہ بھی کفالت اس کے ذمے دوسری میں اصل ان کی وجہ پتہ کفالت کیا ہے ادا دو کرنے رکعتیں اور بیٹھ کے نیت سے پڑھنے کی کاروبار اصل یہ سمجھا دوسرا کرنا مقصد ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم تیسرا دیکھیں مقصد دن میں اکثر معاشرے کے یہ کھڑے ہو کے اپاہج، پڑھتے ہیں کمزور، لیکن لاچار، رات کو جن کا عشاء کوئی کی کمانے نماز کے والا بعد نہیں، سنتیں کھڑے ہو اراملہ، کے پڑھتے ہیں، مساکین، وطر کھڑے ہو یتیمہ، کے میرا مدارس بھائی دینیہ، گزارش یہ ہے کہ فلاحی اگر کوئی کاموں کے آدمی لیے
کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ چاہیے کہ اگر اس کو ہر میری حال اور میں میرے بچوں کی نیچے بیٹھنا ضرورت سے چاہیے. زیادہ اچھا ملتا ہے ایک آدمی تو جو پھر ہے میں وہ اس کو بیچارہ دوسرے لوگوں سجدے کو کرنے میں قادر نہیں. یہ مثلا تین جیسے مجھے نیتوں بیماری کے ہے، اللہ ساتھ بچائے، رزق کمانا تکلیف ہے، عین اب تو اللہ کا عبادت بڑا ہے، شکر اللہ ہے، کے ورنہ قریب میں جیسے کرتا بیٹھ بھی ہے. نہیں سکتا تھا. ایسی دولت تو دولت اب مجھے عثمان ہے، ڈاکٹروں نے دولت پابند کیا ہوا ہے عبدالرحمن کہ بن عوف آپ ہے. سارا کام کریں لیکن اگر لیکن چوتھی نیت آ گئی رکوع وہ اور یہ بھی نیت ہو سجود سکتی جو ہے میں وہ زمین پہ خاندان نہ میں کریں. نمایاں ہو وہ جاؤں، اشارے تھے. میں امیر اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ میں رکوع عیش و آپ کر عشرت سکتے ہیں، کروں. کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر اور دیں مقاصد تاکہ جو آہستہ فکری آہستہ مقاصد ہیں وہ اگر ان میں سے اللہ کوئی ہر مسلمان کو شامل ہو محفوظ گیا رکھے. تو پھر وہ اس ایسی کا بیماری سارا عربی میں اس کو کاروبار، کہتے ساری ہیں کمائی، اتزان، ساری محنت اور انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ بیلنس ایک جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کا. پڑھنے بڑی سے تھے آپ کو بدلنے کا پیشاب کہہ کا دو جستا آدمی میں چکر آتے ہیں گر خراب ہو جاتا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر دو، پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1 لاکھ میں 10 میں 4 دولت ہونے کے اس باوجود لیے بلا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرو. وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما لیکن ضرورت سے اگر زیادہ ہے تو پھر جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ اس بڑھاپا رزق میں آنے لگ برکت گیا، ہوگی جس اب طرح کہ اللہ تعالیٰ حضور نے بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. بادل کو آواز آئی کہ اللہ ہم سمجھ اللہ ہم تو صرف سورت اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت مائدہ، سورت 8 پانے ایک ایک رکعت. اور یہ شخص بھی اور ساتھ پھر چل پڑھنا بھی حضور کا جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی تیز چلے سوال سوال جو ہے وہ اپنے باغ کے لیے راستے اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے اس کا نام پڑھنا. پوچھا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی میں چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر دو، پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1 لاکھ میں 10 میں 4 لگے. اس لیے بلا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرو. وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے،
ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں 3-4 سکتا تھا۔ جگہوں پہ تو میں تو درس اب قرآن مجھے دینے کے ڈاکٹروں لیے نے چلے پابند جاتا کیا ہوں۔ ہوا ہے کہ آپ تو سارا کہیں کام کریں 1000 لیکن آدمی، کہیں 2000 رکوع اور آدمی، کہیں سجود جو ہے وہ 5-10 زمین پہ نہ آدمی کریں، بھی ہو وہ سکتے ہیں۔ اشارے تھے۔ تو ایوریج اب نکالوں انہوں نے اجازت دی ہے تو کہ دن میں رکوع آپ کر 4-5 سکتے ہزار ہیں، آدمیوں کو تو کچھ روز دنوں میں کے بعد کچھ نہ پھر کچھ سجود بھی دین شروع کی کر دیں باتیں بتاؤں۔ تاکہ آہستہ اور شکر آہستہ اللہ کا وہ خلوص کے ساتھ مسلمان کوشش کو کرتا ہوں محفوظ اللہ رکھے۔ میرے دل وہ میں ایسی خلوص پیدا بیماری کر عربی دے میں اس کو کہتے ہیں اور اتزان، کوتاہیاں دور کر اور دے۔ انگلش میں کہتے ہیں تو کہ میری بیلنس روحانی جو ہے وہ تسکین لوز ہو کے لیے جاتا ہے اتنا آپ ہی کا، وہی کافی تھے ہے آپ کو بدرین کا کہ کہتے میں ہیں آدمی دن کے میں چکر آتے 3 ہیں گر مرتبہ جاتے 4 ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرتبہ 5 پاکستان میں مرتبہ لوگ جو ہے اسی جگہ پہ سنتیں جاؤں تو اور کھڑے لوگوں ہو کے کو پڑھتے ہیں لیکن کتاب نفل اللہ بیٹھ کے کی پڑھتے ہیں۔ تعلیمات ٹھیک ہے کتاب جو اللہ پڑھتے کو تو ہے سامنے رکھ کے ان کو بتایا پیچھے رونا اور اس شروع سے کرو جو کتنے پڑھتے لوگوں ہی کی ہیں۔ زندگیوں میں باقی فرق اگر بھی پڑتا بیٹھ کے ہے، پڑھیں گے دوست بغیر لوگ عذر ملتے کے بھی ہیں، فون تو بھی اجر آتا ہے۔ القائد تو نصف یہ اجر بڑی القائم، خوشی کی حضور بات نے ہے اور فرمایا میری اس کو تسکین آدھا باطن ثواب کے لیے ملتا ہے۔ اتنا ہی کھڑے کافی ہونے کے ہے۔ مقابلے لیکن اس پہ کے اگر باوجود بیٹھ کے مرکز پڑھے گا تو مصطفیٰ آدھا کی ثواب تو تعمیر کیا کے لیے مثلا سلسلہ شروع 1 لاکھ کرنا مطلب اور 50 پھر ہزار لوگوں ملے کو گا۔ کہنا اس اور لیے ایک ایک بلا کے سامنے جو جو ہے وہ اس قضیے کو دوسری اس اصل مسئلے کو وجہ رکھنا۔ پتہ ہے کیا اس ہے میں سارے لوگ باتیں ایسے نہیں بیٹھ کے ہوتے کہ پڑھنے جو کی بہت اصل مشقت سمجھا دلی کرو۔ کے ساتھ اظہار وہ محبت یہ ہے کہ کریں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ دن جو ہے میں وہ ٹھیک اکثر کی نظر سے یہ بھی کھڑے دیکھتے ہو ہیں کے لیکن ان کو پڑھتے گوارا بھی کرنا پڑتا لیکن ہے۔ رات کو تو عشاء یہ کی کیوں نماز میں کے کر بعد رہا ہوں؟ سنتیں کھڑے تو میں ہو کے کہتا پڑھتے ہوں ہیں، کہ یہ وتر کھڑے ہو آپ کے کی پڑھتے ہیں، نسبت اس کے ہے۔ بعد جو 2 رکعت میری نفل پڑھیں وہ تسکین بیٹھ کے خاطر پڑھیں کے گے۔ لیے اس کی تو یہ ایک وجہ ہے کہ اور میرے حضور صلی اقرار کے اللہ لیے علیہ اتنا کافی وسلم ہے کہ جو رات میں کو کر رہا ہوں۔ بیٹھ لیکن کے شکر نفل ہے پڑھتے اللہ تعالیٰ تھے۔ کا تو بعض کہ عاشق ہوتے ہیں انہوں نے میں یہ کہا جو کہ کر رہا ہوں ثواب اللہ نے کم مجھے ہو توفیق زیادہ دی ہو ہے۔ حضور بیٹھ کے اور پڑھتے یہ تھے، ایک ہم بھی ایسا بیٹھ کے مرکز بن پڑھیں رہا ہے جس سے لیکن ہزاروں بھی لوگ ایسا فرماتی فیضیاب ہیں ہو حضور رہے ہیں۔ ہمیشہ کھڑے ہو انہیں کے 800 پڑھتے تھے طلباء لما اور اصدنا طالبات رسول وہاں اللہ تعلیم کے صلی زیور سے اللہ جب مالا مال ہو حضور رہے کا ہیں اور بدن پھر مبارک جب تعمیر بھاری کے ہو گیا مراحل سے مرکز اور مکمل آپ ہو کے آگے بڑھاپا گزرے آنے گا لگ گیا تو اب اس سے حضور انشاءاللہ ہزاروں بھی لوگوں نفلیں نہیں پڑھ کو سکتے فائدہ تھے ہوگا بیٹھ اور وہ کے نور و کیونکہ نعمت حضور کے کی ماحول تہجد سے مبارک بھر ہماری کر طرح تو نہیں تھی نا جی معاشرے کہ کو روشنی ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ ہم نے لیتے تو ہیں ہمیشہ قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ کبھی اکبر اللہ صحت اکبر کی وہ ہم تو جولانیت صرف کے سورت کہنے والی سے اخلاص میں آج 4 وہ نہیں رکعتیں لیکن ایک حضور وقت پاک ہوگا جب کہ ہم تہجد نہ پڑھتے تھے سورت لیکن البقرہ سورت کاش آل اور عمران عام بات یہ ہوگا کہ سورت جہاں بھی ہوں گے مائدہ مضبوط سورت دل کو 8 پڑھیں۔ پانے ایک میں رکعت جس دارالعلوم اور سے پھر پڑھا ہوں جس پڑھنا بھی درس حضور گاہ سے کا رتل القرآن وہاں مجھے نہیں پتا کہ کس کس نے وہاں سوال فالج سوال کے اور جیسے دارالعلوم ہوتی نہیں بنا تو اس لیے جب میں پڑھتا رہا حضور نے تو کس نے عذر کی پڑھ وجہ دیا میں سے ایک کا بیٹھ کے نام پڑھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے ایک پڑھا شخص کے بارے میں مجھے میرا معلومات بھائی گزارش یہ ہے کہ لیکن اگر آج کوئی اگر آدمی ہزاروں لوگ کھڑے فیضیاب ہو ہونے رہے ہیں اور کی پوری دنیا طاقت پہ رکھتا لاکھوں لوگ ہے فیضیاب تو ہیں کرسی ان پہ میں سے کئی بیٹھے لوگ کر فوت بھی ہو نماز رہے ہیں پڑھنا لیکن جائز ان کی ہی قبروں میں نہیں ٹھنڈ پہنچ سمجھ آتی ہے بات سیدھا ان کی اس قبروں کو میں ہر نور حال کر میں نیچے اسی بیٹھنا طرح ہے آپ اچھا اگر ایک تعاون آدمی کریں جو گے ہے وہ بیچارہ اور یہ اپنے سجدے ذمہ کرنے آپ میں لازم قادر لیں نہیں مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے عبداللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا آپ کے تھا پاس ہی بیٹھا تو رہتا اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا وہی تھے آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر دیں پڑھتے ہی نہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب گیا کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1 لاکھ میں 10,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے جب مشکل ترین حالات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھ آتی ہے بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے عبداللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے
اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ رو رکوع پڑا آپ تو کر میں نے اس سکتے کے ہیں. والد کو بلایا. کچھ دنوں کے بعد پھر 8 دن سجود کے بھی بعد شروع کر بچے دیں چھٹی کا تاکہ آہستہ آہستہ اور آج وہ گیا ہے تو آپ ہر نے چھوڑنے مسلمان کو آ گیا. محفوظ رکھے. وہ وہ خاموش ایسی سا ہو گیا تو بیماری میں نے عربی کہا میں اس کو آپ کہتے بات ہیں کریں کیا ابتلان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدلے کا بس کہتے ویسے میں ہیں نے کہا آدمی کے یہاں چکر آتے رہے. ہیں گر گیا. فیصلہ بھی تو بتاؤ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ لوگ 8 جو دن کے ہے بعد جانے لگا تو سنتیں آپ تو اس کو کھڑے ادھر ہو کے رکھیں گا. پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے کہتا ہے پڑھتے یہاں ہیں. ٹھیک ہے 3 چلو وقت کی پڑھتے تو روٹی ہے کا نا، ٹھکانا ان کو پیچھے رونا ہمارے گھر میں جو تو پڑھتے جو ہی بڑے ہیں. مسائل باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر تو کے میرے دل میں پھر تو ہوا کہ اجر نہ جانے القائد کتنے نصف کے اجر گھروں میں چراغ القائم. جل رہے ہیں اور حضور نے کتنے فرمایا اس کو کتنوں کے آدھا بچے ثواب پڑھ رہے ہیں. ملتا ہے. تو کھڑے اللہ ہونے تعالیٰ کے نے مقابلے مجھے پہ اگر توفیق بیٹھ دی کے ہے. پڑھے گا تو آدھا اچھے ثواب اہل تو کیا سنت کے بچے مثلا بھی 1 پڑھتے ہیں، لاکھ میں غرباء 10 و 50,000 مساکین کے ملے بچے گا. بھی پڑھتے ہیں. اس لیے بلا اس لیے آپ ہاں کو اس ایک کے آدمی ساتھ مزدور بھرپور دوسری تعاون اصل کرنا وجہ چاہیے. پتہ کیا ہے دو اور اللہ رکعتیں تعالیٰ بیٹھ کے خود پڑھنے ہی کی مال دے اصل دے سمجھا کی کرو. ضرورت ہے. وہ یہ اگر ہے کہ وہ اب دیکھیں چاہتا جس دن طرح میں عمرہ کو اکثر دیا یہ ہے کھڑے ہو اس کے کو پڑھتے مدارس کے لیے بھی کوئی ہیں، راستہ لیکن کھول رات دیتا کو عشاء کی نماز جو کے بعد عمرہ کے سنتیں لیے کھڑے ہو راستے کے اس سے پڑھتے ہیں، کھولے وتر کھڑے ہو جو کے اس پڑھتے کے ہیں، اس کے فراما دیتا بعد ہے جو تو 2 ایسے کوئی رکعت نفل اسباب پڑھے ایسے وہ بھی بیٹھ پیدا کے کر پڑھیں گے. دیتا. اس کی ایک لیکن اس وجہ کا ہے ایسے کہ حضور وہ صلی دیکھے اللہ علیہ پھر ان سے وسلم کہا رات کو کوئی ہے مجھے قرض بیٹھ کے دینے نفل پڑھتے تھے. میں تو بعض دورہ عاشق لٹاؤں گا ہوتے ہیں، اس انہوں نے سے. کہا کوئی کہ ہے ثواب خود کم دے کے ہو خود کہتا زیادہ ہے ہو منزل حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ابھی بیٹھ کے پڑھیں. قرضاً حسنا. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسنا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو جب حضور کا بدن رضی اللہ مبارک تعالیٰ بھاری عنہ ہو کا گیا ہاتھ پکڑ اور آپ بڑھاپا اللہ آنے نے لگ واقعی گیا، قرض اب مانگا. حضور لمبی حیرت نفلیں کی نہیں بات پڑھ ہے، سکتے خود تھے دے کے بیٹھ خود کے، کہتا قرض کیونکہ حضور کی اللہ تہجد نے مبارک واقعی ہماری قرض طرح تو مانگا. نہیں تھی نا جی کہ فرمایا ہاں ابو ایک دہدار قل هو اللہ اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ اکبر. چلتے ہم تو چلتے صرف سورت اخلاص میں 4 رکعتیں 600 حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت مائدہ، سورت 8 پانے ایک رکعت میں پڑھتے. چونکہ اور جب پھر فصل پڑھنا بھی حضور کا تو پھر رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں ہوتے. تو اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. اب یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا تھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات ہوتی ہے اس کو ہر حال میں 600 کھجوروں کے نیچے بیٹھنا درخت چاہیے. تو اس کے اچھا کنارے ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے عبداللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں ابتلان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہوئے گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 بڑا ہی نفع والا سودا کر دیا تو بڑا ہی نفع والا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات ٹھیک ہے. اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے عبداللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں ابتلان،
تو وہ اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی تھے آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں، جو تمہارے باقی دو اگر جبروں کے بیٹھ کے درمیان پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائم نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب دو ملتا چیزوں ہے۔ کی مجھے کھڑے ضمانت ہونے دے کے دو، میں مقابلے محمد پہ کو اگر جنت بیٹھ کے کی پڑھے گا تو ضمانت آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا جس کی 1 لاکھ عصمت ملتا کا ہے تو جوہر 50,000 ہی ہی لٹ ملے جائے، گا۔ جس اس کی لیے آبرو بلا کا جوہر ہی بہ برہانے جائے کا بھی اس کے پلے رہتا ہے۔ دوسری اصل وجہ اس کا پتہ ہے روحانی کیا ہے چہرہ دو اتنا رکعتیں مسخ بیٹھ کے ہوتا پڑھنے ہے کہ کی اس کے اوپر اصل درود سمجھا نہیں کر آ رہا سکتا۔ وہ یہ ہے کہ اب خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ دیکھیں جو دن میں اکثر اپنے یہ آپ کھڑے ہو کے کو، پڑھتے اپنی ہیں، عصمت کو، لیکن اپنی رات آبرو کو کو عشاء کی اور نماز اپنی کے آبرو بعد کے سنتیں جوہر کو کھڑے ہو کے محفوظ پڑھتے ہیں، رکھتے وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس والذین کے هم بعد جو دو لفروجہم رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ الا علی اس کی ایک ازواجہم وجہ او ہے ما کہ حضور ملکت صلی اللہ علیہ وسلم ایمانہم، رات کو مگر ان کی جو بیٹھ بیویاں کے یا نفل دل کی پڑھتے تھے، باندیاں ہیں تو بعض عاشق فإنہم ہوتے ہیں غیر انہوں نے ملومین، کہا اس بھی پر انہیں کوئی ثواب کم ملامت ہو نہیں۔ زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ فمن کے پڑھیں گے۔ ابتغى وراء ذلك، جس لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اسد فاولئک هم العادون، جب فرمایا حضور کہ کا وہ بدن سرکش مبارک ہے، بھاری حد ہو سے گیا بدن میں اور لوگوں آپ میں سے۔ بڑھاپا آنے لگ اللہ گیا، اکبر، اب اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں لمبی دعا نفلیں ہے نہیں کہ پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، ہمارے کیونکہ حضور کی نوجوانوں تہجد کی مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ بالخصوص اس نسل نو ایک قل کی هو اللہ آبرو احد میں کی 4 رکعتیں حفاظت ہم کریں، پڑھ لیتے ہیں نا، قل اللہ احد تاکہ اللہ یہ اکبر، اللہ ہم سمجھ اللہ روحانی اکبر۔ ہم تو صرف سورت اخلاص میں 4 رکعتیں روانہ کر کرتے، حضور بیٹھے اور پاک اس جب کے اندر کے تہجد پڑھتے جوہر کو تھے لٹا نہ سورت بیٹھے۔ البقرہ، میرے سورت حضور آل صلی اللہ عمران، علیہ وسلم نے سورت فرمایا کہ جب کوئی شخص مائدہ، برائی کرے سورت تو وہ 8 مومن پارے ایک رکعت میں یعنی پڑھتے، ایمان اور جو پھر ہے وہ اس سے پڑھنا بھی نکلتا حضور کا رتل القرآن ترتیلا، فرمایا کہ بنا بنا والذین کے هم سوال لفروجہم کے جیسے ہوتی نہیں کرتے۔ والذین اس هم لیے لأماناتہم حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل معاشرتی یہی ہے طور کہ پہ کھڑے ہو بھی کے فلاح پڑھا۔ پانے والا شخص میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی عہد کی آدمی پاسداری کرے کھڑے ہونے اور کی وعدوں کو طاقت پورا رکھتا کرتا ہے اور تو امان کو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شخص جائز ہی نہیں۔ عہد سمجھا پورا دیا نہیں بات کرتا، سیدھا سمجھ، میرے حضور نے اس کو فرمایا ہر لا حال دین میں لمن لا نیچے عہد بیٹھنا لہ، چاہیے۔ جس کا اچھا ایک عہد آدمی نہیں ہے جو اس ہے کا وہ دین ہی بیچارہ سجدے کرنے وعدہ میں کرتے قادر ہیں جو اس کی نہیں، مثلا تکمیل جیسے کرتا مجھے بیماری ہے پورا اللہ ہی نہیں بچائے، کرتا، تکلیف کیا ہوئی اس اب کے تو اللہ پلے کا کیا بڑا بات شکر ہے، ہے؟ ورنہ میں ایسے میرے بیٹھ بھی نہیں حضور نے سکتا تو تھا۔ کسی سے عہد تو کیا، اب مجھے وعدہ ڈاکٹروں کیا نے کہ پابند تمہارے کیا آنے ہوا تک ہے میں کہ یہاں آپ کھڑا سارا تمہارا کام انتظار کریں لیکن اور وہ جا کے بھول رکوع گیا اور سجود اور جو ہے وہ حضور زمین 3 پہ دن نہ تک وہاں کریں، کھڑے وہ اشارے سے کریں۔ صرف اب قضائے انہوں نے حاجت کے اجازت لیے دی ہے کہ جاتے ہیں، پھر رکوع آتے آپ کر ہیں۔ سکتے ہیں، 3 کچھ دن دنوں کے بعد وہ پھر سجود اچانک بھی وہاں شروع سے کر دیں، گزرا، تاکہ اس نے آہستہ حضور کو کھڑا آہستہ دیکھا تو وہ پھر یاد آیا اللہ ہر یہ تو مسلمان مجھے کو نہیں محفوظ پتا۔ رکھے۔ وہ تو بڑا ایسی پریشان بیماری ہوا عربی میں تو اس کو صرف کہتے اس ہیں نے کہا اتزان، صاحب اور نے انگلش مجھے میں کہتے ہیں کہ مشقت میں بیلنس جو ہے وہ لوز ہو 3 جاتا ہے دن آدمی تک کا، میرے وہی کہ آپ حضور کو اس کے بدلنے کا انتظار کہتے میں ہیں، کھڑے ہیں، آدمی کے خصوصی چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نبی لوگ کا جو ہے انداز سنتیں حیات تو یہ کھڑے ہے ہو کے پڑھتے ہیں اس لیکن نبی کی نفل امت بیٹھ کے وعدہ پڑھتے ہیں۔ خلاف ہو ٹھیک تو ہے چلو شرم کی پڑھتے بات تو ہے نہیں نا، ان کو پیچھے رونا حضور شروع کے کر گھر دیں، کا پڑھتے ہی نہیں۔ گھراؤ کیا ہوا باقی ہے اگر بیٹھ کے پڑھیں گے اور بغیر حضور وضو کی کے زندگی کا تو چراغ اجر کھل کرنے القائم کے نصف درپے اجر القائم، حضور وعدہ نے کر فرمایا کے اس آئے کو ہیں کہ آدھا چھوڑیں گے ثواب نہیں، ملتا ہے۔ لیکن کھڑے حضور ہونے کے حضرت علی کو کہہ مقابلے رہے پہ ہیں اگر میرے بیٹھ کے بستروں پڑھے پر گا لے کے تو جاؤ، آدھا ثواب صبح تو ان کیا کی نا، امان کر مثلا دیں 1 لاکھ میں یہ 50 خون کے ہزار پیسے اس آئین لیے کی بلا امانتیں ان کے سپرد الحقیقہ کر بھی دیں۔ دوسری اس اصل زمانے میں وجہ کردار پتہ لاؤ ہے تو کیا ہے، 2 رکعتیں بیٹھ کیا کے ہمیں پڑھنے اپنے کی نبی کے اصل سمجھا کردار کرنا کی وہ سنت کو یہ ہے کہ عمل اب اتارنے کی دیکھیں کوشش دن میں کرنی چاہیے یا اکثر نہیں یہ کرنی کھڑے ہو کے تو پڑھتے وہ ہیں، عہد پورا لیکن کرتے ہیں، رات مانتے کو جائیں عشاء کی نماز کے بعد والذین هم سنتیں علی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، صلواتہم وتر کھڑے ہو کے یحافظون، اور وہ میرا اپنی بھائی نمازوں کی گزارش یہ ہے محافظت کہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مختصر کھڑے مضمون میں ہونے نماز کی کا ذکر 2 طاقت بار آ رکھتا گیا، ہے تو جس کرسی کا پہ مطلب یہ بیٹھ ہوا کہ کر نماز نماز کتنی پڑھنا اہم ہے۔ جائز ہی نہیں۔ پہلے فرمایا سمجھ گیا آتی ہے بات الذین هم فی اس کو ہر صلاتہم حال میں خاشعون، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اچھا عجز ایک کرتے آدمی ہیں، جو ہے خشوع وہ کرتے ہیں۔ بیچارہ یہاں سجدے فرمایا کرنے میں قادر محافظت نہیں، کریں۔ مثلا جیسے کوئی اس مجھے وجہ سے بیماری نماز ہے نہ اللہ چھوڑ بچائے، دے کہ تکلیف میری ہے، اب نماز تو میں اللہ کا تو بڑا حظ ہی شکر نہیں ہے، ہے، لطف ہی ورنہ میں نہیں ایسے بیٹھ بھی نہیں ہے، میری سکتا تھا۔ نماز میں تو تو خشوع ہی اب نہیں ہے، مجھے تو
ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کرنا, تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدلی کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب پڑھتے تو ہے نا, ہم تو پیچھے رونا شروع کرتے جو پڑھتے ہی نہیں.
باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو دیا، مثلا 1,50,000 لطف آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے تو تیری بات سے لطف آ گیا کہ تم دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ بالکل نہیں، اصل سمجھا ٹوٹی نماز وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں لگ جائے گا دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، 8 پارے ایک ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں، اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، عذر یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھا دیا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہنے کو آدمی کے چکر آتے گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اتنا پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو دیا، مثلا 1,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھا دیا بات اسی طرح سمجھ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہنے کو آدمی کے چکر آتے گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اتنا پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر دے پڑھتے ہی نہیں۔ باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو دیا، مثلا 1,50,000 اس لیے بنا عذر کا بھی گزارش۔ دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا
وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اسدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4